نصاب کا مالک ہونے سے مراد یہ ہے کہ یا تو 7.5 تولے سونے کا مالک ہو، یا 52.5 تولے چاندی کا، یا اتنی رقم کا مالک ہو۔ یا اگر سونا چاندی دونوں تھوڑے تھوڑے ہیں تو دونوں کو مکس کریں گے اور دیکھیں گے وہ چاندی کی رقم کو پہنچ گئے ہیں یا نہیں۔ تو آج کل 1 تولہ سونا بھی ہو تو وہ تقریباً 90,000 سے اوپر ہی ہے، اور چاندی 52.5 تولے بھی ہو تو وہ تقریباً 40 سے 50,000 کے درمیان مل جاتی ہے۔ تو اگر کسی کے پاس سونا ہے، بھلے 1 تولہ ہی ہے، اور ساتھ کچھ پیسے ہیں یا چاندی ہے یا مال تجارت ہے، تو ان دونوں کو مکس کریں گے۔ مثال کے طور پہ اس کے پاس 1 تولے سونا ہے اور ایک ہی انگوٹھی اس کے پاس، چھوٹی سی انگوٹھی چاندی کی ہے، تو اب دونوں کو مکس کریں گے تو ظاہری بات ہے 90,000 اور بالفرض 500 روپے کی انگوٹھی ہے، 90,500 روپے بن گئے۔ بالفرض سونا ہے 90,000 روپے کا تولہ، اور چاندی جی ظاہری بات ہے قیمت جو ہے 52.5 تولے چاندی کی 40 سے 50,000 کے درمیان ہے، تو یہ 95,000 کا وہ مالک ہو گیا۔ اب بقیہ شرائط پائے جانے کی صورت میں اس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ عام طور پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس تو 7.5 تولے سونا ہی نہیں ہے، جی ہمارے پاس تو کم ہے، ہمارے پاس 2-3 تولے سونا ہے، تو یا پھر پیسے ہوتے ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ 7.5 تولے جتنے پیسے ہوں گے، تو 7.5 تولے تو آج کل سمجھے 7 لاکھ روپیہ جس کے بعد نہیں ہوگا تو وہ یہ سمجھے گا مجھ پر تو زکوٰۃ فرض ہی نہیں۔ تو ایسا نہیں ہے، اگر سونا چاندی اس کے بعد دونوں چیزیں ہیں اور دونوں نصاب کو نہیں پہنچ رہی تو پھر ان کو مکس کرے گا، اور چاندی کی رقم جتنی وہ رقم بن گئی تو وہ صاحب نصاب کہلائے گا۔ یہ مسئلہ اچھی طرح غور سے آپ نے سمجھ لینا ہے، کیونکہ عام طور پہ اسی میں غلط فہمی ہو جاتی ہے۔ پھر دوسرا یہ کہ وہ نصاب کا مالک ہے تو اس پر اس کا قبضہ بھی ہونا چاہیے۔ مثلا مالک تو ہے لیکن وہ کسی کو پیسے دے کر بھول ہی گیا، اس کو یاد ہی نہیں کہ اس نے فلاں بندے سے پیسے لینے ہیں، تو اب یہ جتنے اس نے اس سے پیسے لینے اگر اس کو یاد ہی نہیں رہا تو یہ ان پیسوں کا گویا کہ ان پہ قابض نہیں ہے، تو ان پیسوں پر زکوٰۃ اس کی نہیں ہوگی۔ بہرحال اس کی اور بھی تفصیل ہے۔ تو ایک مسئلہ یہ ہے کہ اس پر قرض نہ ہو، یعنی کہ صاحب نصاب ہے اور اس پر قرض اتنا زیادہ ہے کہ وہ اگر قرض مائنس کریں تو صاحب نصاب نہیں رہتا۔ مثال کے طور پہ اس کے بعد 1,00,000 روپیہ تو ہے لیکن اس نے 50,000 یا بالفرض 70,000 روپے اس نے کسی کا قرض دینا ہے، تو اب وہ 1,00,000 کا مالک نہیں ہے، گویا کہ وہ 30,000 روپے کا مالک ہے، تو 30,000 روپے تو زکوٰۃ نہیں ہوتی، تو قرضہ مائنس کر کے چیک کیا جائے گا، لیکن جو کسی سے اس نے لینے ہیں وہ پلس کر لیں۔ مثال کے طور پہ 50,000 پاس ہے، 10,000 کسی کا دینا ہے تو 40,000 رہ گیا، لیکن 1,00,000 اس نے کسی سے لینا بھی ہے تو اس کو جمع کر لیں تو 1,40,000 بن گیا۔ تو اس طرح جو لینا ہے وہ پلس کر لیں اور جو دینا ہے وہ مائنس کر لیں، پھر جو باقی رقم بچ جائے گی اس کو جمع، اس کو دیکھ لیں کہ کل کتنی ہے، نصاب جتنی ہے تو زکوٰۃ فرض ہوگی۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہم عموماً سنتے ہیں کہ سال گزر جائے، اس میں بڑی کنفیوژن ہوتی ہے لوگوں کو کہ سال گزر جائے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ چیز پڑی رہے اس پر سال گزر جائے۔ تو یہ یاد رکھیں سال گزرنے کا یہ معنی نہیں ہوتا۔ سب سے پہلے تو سال گزرنا اسلامی سال مراد ہے، یہ جنوری فروری مراد نہیں ہے بلکہ اسلامی سال، اور سال کے شروع اور اینڈ پر دیکھا جائے گا کہ وہ شخص صاحب نصاب ہے یا نہیں۔ درمیان میں پیسے کم زیادہ ہوتے رہے اس کا اعتبار نہیں ہے۔ مثال اس مثال سے سمجھیں، مثلا ایک شخص 1 رمضان کو صاحب نصاب ہوا، یعنی اس کے پاس کہیں سے بھی اتنے پیسے آ گئے کہ وہ نصاب کی قیمت کو پہنچتے تھے، یا سونا چاندی آ گیا، یا سونا چاندی اور پیسے ساری چیزیں مکس کریں تو وہ نصاب جتنی قیمت کو پہنچ گئے۔ مثلا وہ 1 رمضان کو 1,00,000 روپے کا مالک ہوا، کسی نے اس کو گفٹ دے دیا، اب وہ صاحب نصاب ہو گیا۔ اب اگلے سال جب 1 رمضان آئے گا تو اس وقت دیکھیں گے اس کے پاس کتنا مال ہے، کتنے پیسے ہیں، اس وقت
جو اگلے سال ظاہر بات ہے کہ قیمت بھی سونا چاندی کی بڑی ہوتی ہے، تو اگلے سال جو 52.5 تولے چاندی جتنی اس کے بعد رقم ہوئی، یا سونا ہے یا چاندی ہے، ان سب کو مکس کر کے دیکھیں گے کہ وہ نصاب جتنا ہے، تو پھر جتنا ہے اس سب پر زکوٰۃ ہوگی۔ مثلا ابھی تو وہ یکم رمضان کو 1,00,000 روپے کا مالک ہے، لیکن جب اگلا سال یکم رمضان آیا تو اس کے بعد 8 لاکھ روپے تھے، تو اب وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ 8 لاکھ تو مجھے ابھی ملے ہیں، درمیان میں ملے ہیں، ان پہ تو سال نہیں گزرا۔ تو یہ یاد رکھیں، دوران سال جتنے پیسے اس کو ملیں گے، جب سال اینڈ ہوگا یعنی یکم رمضان آئے گی، اس وقت دیکھیں گے اس کے پاس کتنی مالیت ہے۔ اسی طرح درمیانے سال میں زیادہ تھے، مثلا یکم رمضان کو تو 1 لاکھ تھا، لیکن بیچ میں جب بڑی عید کا موقع آیا تو وہ 10 لاکھ کا مالک تھا، پھر اس طرح کبھی 8 کا ہوا، کبھی 10 کا، کبھی 12 14، کم زیادہ ہوتے رہے، صفر نہیں ہوئے، بھلے 50,000 رہ گیا، نصاب سے کم بھی ہو گیا تو، لیکن جب اگلے سال یکم رمضان آیا تو اس کے پاس جتنا بھی مال ہوگا، اگر وہ نصاب جتنا ہے یا اس سے زیادہ ہے تو سب پر زکوٰۃ ہوگی۔ اب وہ 10 لاکھ کا مالک ہے، 20 کا ہے، 25 کا ہے، 30 کا ہے، تو دوران سال جو پیسے ملتے ہیں، جو رقم ملتی ہے، جو بھی چیز اس کی ملکیت میں آتی ہے، اس کا سال وہی سب کا شمار ہوتا ہے جو چل رہا ہوتا ہے۔ اگر ہر چیز کا نیا سال شمار کریں پھر تو بڑی مشکل ہو جائے گی۔ جن کی دکانیں ہیں، جو کاروباری لوگ ہیں، ان کے تو روزانہ ہی پیسے چینج ہو جاتے ہیں۔ جو سونا بیچتے ہیں ان کے پاس ایک طرح کا سونا تو سال پورا رہتا ہی نہیں، وہ تو آج انہوں نے سونا لایا، کل ہو سکتا ہے بک جائے، پرسوں نیا آ جائے۔ تو یہ یاد رکھیں کہ سال گزرنے کا یہ مطلب ہے کہ جس دن صاحب نصاب ہوا اس دن پھر اگلے سال جب وہ ڈیٹ آئے گی تو وہ دیکھیں گے کہ اب وہ اس کے پاس کتنی رقم ہے۔ درمیانے سال میں کمی بیشی کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے کہ صفر نہیں ہونا چاہیے، یعنی بالکل اس کے پاس مال تجارت، سونا چاندی، پیسے بالکل ختم ہو گئے، صفر پر چلا گیا، تو پھر اس کا یہ سال ختم ہو جاتا ہے۔ پھر دوبارہ سال جب آئندہ وہ صاحب نصاب ہوگا تو پھر سال شروع ہوگا۔ تو یہ یکم رمضان کو جو شخص صاحب نصاب ہوا تو اگلے سال اب یکم رمضان کو ہی وہ دیکھے گا میرے پاس کتنا مال ہے، یعنی درمیانے سال اس کو یاد رکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو یہ یاد رکھیں، بالفرض اگلے سال یکم رمضان آیا، وہ صاحب نصاب ہی نہیں تھا، اس کے پاس پیسے رہے ہی نہیں، تو اب اس پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ پھر آئندہ جب وہ کبھی صاحب نصاب ہوگا تو پھر وہ اس ڈیٹ کو دوبارہ نوٹ کر لے۔ عام طور پہ ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے، لوگوں کو یہ یاد ہی نہیں ہوتا میں صاحب نصاب کب ہوا ہوں۔ لوگ سمجھتے ہیں رمضان میں زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے، رجب میں کی جاتی ہے، شعبان میں کی جاتی ہے۔ تو یہ یاد رکھیں زکوٰۃ کا کوئی خاص مہینہ نہیں ہے کہ رمضان میں ہی زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ جس شخص کا جب سال پورا ہوگا تو اس پر زکوٰۃ اسی وقت فرض ہو جائے گی۔ اب ہو سکتا ہے کوئی یکم رمضان کو صاحب نصاب ہوا ہو، کوئی 10 شعبان کو صاحب نصاب ہوا ہو، کوئی 10 ذی الحجہ کو ہوا ہو، تو جب جو صاحب نصاب ہوا تھا اس کو وہ دن ڈیٹ لکھ لینی چاہیے تھی اسلامی۔ اب کسی کو اب یاد نہیں ہے تو پھر وہ غالب گمان کرے گا، سوچے اپنے ذہن میں کہ میں سب سے پہلے کب صاحب نصاب ہوا تھا، تو جو اس کے ذہن میں تاریخ جمے گی تو وہ وہاں سے پھر اپنا سال شمار کر لے اور آئندہ اسی تاریخ کے اعتبار سے زکوٰۃ ادا کیا کرے۔ یاد ہے کہ سال پورا ہو جائے اس کے بعد تاخیر کرنا جائز نہیں ہے، فوراً زکوٰۃ دی جائے۔ سال گزرنے سے پہلے ایڈوانس زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، بھلے تھوڑی تھوڑی کر کے دیں، زیادہ کر کے دیں، وہ آپ کی مرضی ہے۔